میں خدا کی نگرانی میں ہوں، میں خدا کے سامنے حاضر ہوں، خدا کی ذات میرے اوپر ناظر ہے، دن ہو یا رات، بند کمرہ ہو یا کھلا میدان، خلوت ہو یا جلوت، معمولی سی حرکت بھی اس قادر مطلق سے مخفی نہیں ہے۔ اچھائی یا برائی، جو بھی میں عمل بجا لاؤں گا، کسی وقت بھی اس ذات کی طرف سے بے توجہی نہیں برتی جاتی، اور میرے اچھے کاموں کا خریدار وہ میرا مالک ہے، اور جس نے میری جان اور میرے مال کا عوض بہشت اور رضوان کو قرار دیا ہے، لہذا وہ کوشش کرے گا کہ اپنے عمل کو حسن نیت سے انجام دے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا ہے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی، جتنی نیت اچھی ہوگی، اتنا عمل زیادہ اجر و ثواب رکھے گا، لہذا وہ اس عمل کو پورے ارکان کے ساتھ، پورے واجبات کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ بجا لائے گا۔ اسے یقین ہے کہ جو انعام مجھے ملنا ہے وہ میری نیت پہ ملنا ہے۔ نیت خالص ہو تو جو کی روٹیوں پر سورہ نازل ہو جاتی ہے، اور اگر نیت میں فطور ہو تو بوریوں کے اوپر ایک لفظ بھی نازل نہیں ہوتا۔ لوگ سخی کہتے رہیں، جو کہتے رہیں، اگر نیت خالص ہو تو 1000 افراد کو قتل کرے انعام نہیں ملتا، اور نیت خالص ہو تو ایک ضربت پہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ جس کو یہ یقین ہے کہ میرے عمل کا خریدار میرا مالک ہے، اسی نے مجھے انعام دینا ہے، ایسا بندہ نہ کبھی مکاری کرتا ہے نہ کبھی ریاکاری کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ بندے مجھے کچھ دینے والے نہیں، یہ تو مجھ جیسے ہیں، یہ میرے عمل سے آگاہ نہیں، یہ فقط ظاہری صورت سے آگاہ ہیں، لہذا وہ کوشش کرے گا عمل کو تنہائی میں بجا لائے، جہاں سوائے اس کے کوئی نہ دیکھنے والا ہو، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، خانہ کعبہ میں اس کی پیشانی خاک پہ ہوگی اور یہی زبان اقدس پہ جملے ہوں گے، اے میرے مالک ساری دنیا سو گئی ہے، سب حکمرانوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا حاکم بھی اس وقت ملنے کے لیے تیار نہیں، تو کتنا مہربان ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت بھی تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب سائل جھک کے دیکھے کہ یہ رونے والا جوان کون ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھے ہوئے ہے اور گریہ و آزاری کر رہا ہے، تو طاؤس یمانی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میرے امام زین العابدین ہیں کہ جو پروردگار کے حضور مناجات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم طلبہ لوگ اگر ہمیں اپنے استاد کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے اور استاد ہمیں کہے کہ آپ میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں، تو ہم پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ، پورے اس کے واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ اس نماز کو بجا لائیں گے کہ کہیں کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اور اگر یہی نماز مجھے اپنے مجتہد کے سامنے پڑھنی پڑے اور میرا مقلد مجھے کہے کہ ذرا 2 رکعت تو نماز یہاں میرے سامنے پڑھیں کہ تمہاری نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، میں ذرا دیکھوں، تو آپ دیکھیں ہم کتنی احتیاط کریں گے اس نماز میں، اور کتنے خلوص سے پڑھیں گے کہ مجتہد دیکھنے والا ہے۔ اور یہی 2 رکعت نماز
اگر ہمیں اپنے امام زمانہ کے سامنے پڑھنی پڑے تو اس میں ہم کتنی احتیاط کریں گے۔ بس اسی سے آپ سمجھ لیں کہ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے، ہماری نگاہوں میں وہ ذات ہونی چاہیے کہ جس ذات نے ہمیں اس نماز کا اجر دینا ہے، یقیناً اس نماز سے بہتر ہونی چاہیے جو استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس مجتہد کے سامنے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر نیت ہونی چاہیے، اور جو اپنے امام کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس سے بھی اعلیٰ نیت ہونی چاہیے جب اپنے خالق کے سامنے اور معبود حقیقی کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اس کا انعام زیادہ ہوگا، اس کی طرف سے اجر زیادہ ہوگا۔ اور جو بندہ حقیقی عقیدہ رکھتا ہے وہ ان مکاریوں سے اور ریاکاریوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت، اس کی غلامی اور اپنی زندگی کو اس کی فرما برداری میں صرف کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تقویٰ ایک قید ہے، تقویٰ ایک غلامی ہے۔ تقویٰ قید نہیں، تقویٰ غلامی نہیں، اللہ کی غلامی ساری غلامیوں سے رہائی دلاتی ہے کہ جو اس کا غلام ہو گیا، جس نے اس کا تقویٰ حاصل کر لیا، اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ دنیا کی ساری غلامیوں سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جب وہ اس کا تقویٰ اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے، خشیت الہی انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے پھر وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا شخص ہے، چھوٹا تو نہیں منصب کے لحاظ سے تو اس کا بڑا ہے، یعنی وہ ظاہری جسامت کے اعتبار سے چھوٹا سا ہے، قد بھی اس کا چھوٹا ہے، اور دنیا کا بہت بڑا طاغوت، بہت بڑا شیطان ہر وقت اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن وہ اس کی دھمکیوں کا ترکی بترکی جواب دے رہا ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مطیع و فرما بردار ہوں، ہر مشکل میں وہ میری مدد کرے گا، اس کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جس کا بھی عقیدہ ہو جائے کہ میری ہر مشکل میں، ہر مشکل کو اس نے حل کرنا ہے، پھر جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی تکلیفیں آئیں، اگر اس کے پاس تقویٰ ہوگا، اگر ایمان باللہ ہوگا تو کوئی مشکل اس کو پریشان نہیں کرے گی، گھبرائے گی نہیں۔ فرمایا وہ انسان جو خدا کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، خدا کا غلام ہوتا ہے، پھر وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ فرمایا اگر انسان اجر کا مستحق ہے، اجر کا خواہش مند ہے، تو وہ کس سے اجر اس کو لینا چاہیے؟ کیا عام انسانوں سے؟ عام انسان اسے جتنا بھی اجر دیں، اجر دینے والا چونکہ فانی ہے لہذا وہ اجر بھی فانی ہوگا، جو اجر دے گا وہ فانی ہوگا، اس لیے کہ عطا کرنے والا فانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اجر دائمی ہو، آپ کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہو، تو پھر عمل اس کے لیے کریں جو ہمیشہ باقی ہے، وہ ذات جو ہمیشہ باقی ہے، اگر آپ اس کے لیے عمل کریں گے تو وہ ذات جو آپ کو اجر دے گی، وہ اجر فقط اس دنیا میں کام نہیں آئے گا، سب کچھ انسان کو مرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اگر انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو اچھا عقیدہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اچھا عمل انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو انسان کے قبر میں بھی کام آتا ہے، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، عالم برزخ میں بھی کام آئے گا۔ صحیح عقیدہ اور اچھا عمل اس کو جنت میں جا کے پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسا عوض ہے
جو اس ذات نے دیا ہے، جو ذات ہمیشہ باقی ہے اور قائم رہنے والی ذات ہے۔ اور فرمایا خدا پہ ایمان رکھنے والا انسان جو ہمیشہ خدا کی ذات کو یاد کرتا ہے اور خدا کی ذات پہ اس کا ایمان ہے، وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جتنی اس پر مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اس انسان نے کبھی پریشان نہیں ہونا۔ مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ ہم ایک جیل میں تھے، کچھ مسلمان تھے، کچھ کافر تھے۔ ہم لوگ جو مسلمان تھے، ہم صبح کو اٹھتے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، بڑے مطمئن ہو جاتے، دن ہمارا بڑے اطمینان سے گزرتا۔ ہمارے ساتھ جیل میں جو کفار تھے، کئی دفعہ ان کو پکڑا گیا کہ وہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں، خودکشی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ہم بڑے مطمئن تھے اور یہ ہم طے کر چکے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے اس ذات کی طرف سے ہونا ہے۔ اگر ہمیں رہائی ملنی ہے، اس ذات نے اگر رہائی ہمارے مقدر میں رکھی ہے تو وہ ہمیں مل کے رہے گی، اور اگر ہمیں مقدر میں نہیں رکھی تو تب بھی ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں کہ ہم اس کی عبادت کرتے، اس کو یاد کرتے۔ اس کے یاد کا فائدہ یہ ہوتا کہ ہمارا دل بڑا مطمئن ہوتا، ہم سکون سے ہوتے۔ فرمایا جو بندہ خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ مطمئن زندگی گزارتا ہے، امن سے زندگی گزارتا ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہے، اس کو بے چینی کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بے چینی، پریشانی اور اضطراب کے لاحق ہونے کے چند اسباب ہیں۔ انسان کو پریشانی اگر لاحق ہوتی ہے، اگر انسان کو بے سکونی ہوتی ہے تو وہ سابقہ غلطیوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، انسان برے گزشتہ زندگی میں جو برے افعال ہوئے، برائیاں سرزد ہوئیں، ان سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس ذات پہ ایمان رکھتا ہے کہ جس ذات کی صفات میں سے عظیم صفت غفار ہونا ہے اور رحیم ہونا ہے، اگر اس سے غفلت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، گزشتہ زندگی غلطیوں میں گزر گئی، تو اس مالک حقیقی کا اعلان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اگر وہ بندہ اللہ کے دربار میں جھک جائے، سابقہ ساری غلطیوں کی معافی مانگے اور اس کے سامنے ایسی توبہ کرے جیسا توبہ کرنے کا حق ہے، تو وہ ذات اس کی توبہ کو قبول فرماتی ہے۔ اس لیے کہ اس کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، سبحان من سبقت رحمتہ غضبا، اس کی رحمت پہلے ہے، اس کا غضب بعد میں ہے۔ لہذا اگر انسان سے غفلت کی وجہ سے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا اعلان ہے کہ میرے دربار میں آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارا مہربان خدا ہوں، ادعونی استجب لکم۔ لہذا وہ بندہ جو خدا کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، وہ سابقہ غلطیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، بے چینی لائق نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں آ کے گزشتہ گناہوں پہ نادم و پشیمان ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے ان کو ترک کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس مالک حقیقی کا اعلان ہے کہ میرا بندہ جب حقیقی معنوں میں مجھ سے توبہ کرے، اس کے جتنے گناہ بھی ہوں، اگر حقیقی معنوں میں توبہ کرتا ہے تو میں اسے ایسے بنا دوں گا جیسے آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ تو عقیدہ توحید کا اثر انسان پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مطمئن زندگی گزارتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب اس لیے ہوتا ہے کہ جو
جسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ